آج جو گفتگو ہے اس کا جو ٹائٹل ہے برجنگ ورڈ لیسنس ان ہارمنی فرام صوفیزم، ادب یعنی لٹریچر اینڈ ہسٹری. تو ہم شروع میں تھوڑا سا یہ جو میں نے جتنی بھی ٹرمز بولی ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ڈیکنسٹرکٹ کر کے دیکھیں گے، ان کو تھوڑا ڈیپ دیکھیں گے، اور پھر اینڈ میں ان سب کو ہم کنیکٹ کر کے جو ہے ان کا میننگ وہ ہم دیکھیں گے یہ کیا مراد ہے، یہ جو میں گفتگو کر رہی ہوں. اب یہ ساری چیزیں ہیں، صوفیزم پہ علیحدہ کتابیں پڑھی، ادب پہ علیحدہ پڑھی، پھر ہسٹری پہ علیحدہ، اور اسپیشلی جو یہ ہمارا لاہور ہے اور ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے پنجاب ہے وہاں پہ صوفیہ کرام کی ہسٹری اور ادب بھی دیکھا، اور پھر ادب میں دیکھا اور صوفیزم جیسے صوفی سب کے لیے باہیں پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے وہ کیا بات ہے، وہ کیا ایلیمنٹس ہیں جو کہ ایک غیر مذہب کو بھی، چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے یا فرقے سے تعلق ہو، صوفیہ کے کرام کی طرف کھنچتا ہے، اور ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. تو مجھے یہاں پہ نئے بچے بھی نظر آ رہے ہیں، تو ہم صوفیزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے صوفیزم کا لفظ سن کے کہ کیا ہے صوفیزم آپ لوگوں کے نزدیک؟ کوئی بتانا چاہے تو. اسپرچویلٹی نہیں ہے. اور آپ لوگوں میں سے کوئی صوفیزم جب میں بولتی ہوں لفظ تو اس کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے صوفیزم سے متعلق؟ یعنی آپ کہہ رہی کہ اندر سے کچھ ہے جو ہمیں رب سے جوڑتا ہے. ہاں صحیح، بالکل صحیح. So I think it's something which every single person can do every single day, every moment. It's not something specialized. It's a way of being. بالکل صحیح ہے. تھینک یو محسنہ جی، بہت آپ نے جو ہے نا کلیئر ایک اچھی سی ہمیں بتائی ہے، باقیوں نے بھی. فاروق صاحب آپ اگر مختصراً کچھ کہنا چاہیں. میں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں. ایک تو بیچ میں ڈفرینٹ لوگوں نے جو باتیں کی ان میں سے سب کی کچھ نہ کچھ مجھے اسٹرائک کی بات جو مختلف لوگوں نے بات کی. اپنے آپ کو جاننا، خدا کو جاننا، خدا سے قریب ہونے کا طریقہ، اور اس کے علاوہ جو ایک جو اسٹیریوٹیپیکل ریلیجن ہے اس کے اندر ایک یہ ٹرانزیکشنل نیچر بہت ہے کہ میں یہ کام کروں گا مجھے یہ چیز ملے گی، میں یہ کام کروں گا تو اس میں سے 70 کو ضرب، رمضان میں کروں گا تو 70 سے ضرب ہو جائے گا، یہ چیز کروں گا تو اتنا ثواب ہو جائے گا، اتنا گناہ ہو جائے گا. یعنی سم تھنگ ریشنلٹی سے، ریشنلٹی، ٹرانزیکشن کہ مجھے یہ کروں گا تو مجھے یہ ملے گا. تو پروبیبلی اس کے اندر خدا کی ذات کی طرف جانا ہے جس میں پھر آپ حساب کتاب کو سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں، فوکس اپنا اس طرف کر لیتے ہیں، حساب کتاب کو سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہی اگین خدا کو جاننا، اپنے آپ کو جاننا، خدا سے اگر آپ کا ایک نالج کا رشتہ، ایک خدا سے محبت کا رشتہ، تو یہ چیزیں ساری کی ساری مطلب پیورٹی، بالکل پرفیکشن کی طرف جانا. تو میرے ذہن میں یہ چیز آتی ہے. جی بالکل صحیح ہے. صوفیزم سے جو کچھ کی ورڈز آپ کے ذہن میں آتے ہیں، معرفت ہے، روحانیت ہے، اور خدا کی طرف سفر، اور یہ ساری انٹرچینجبل جو ٹرمز ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں. کیونکہ میرا تعلق لٹریچر، اردو ادب سے ہے، اور کہانی مجھے اچھی لگتی ہے، تو ایک سٹوری کی فارم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی موضوع ہو یا کچھ بھی، اس سے پہلے اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا ورلڈ ویو کہاں سے آ رہا ہے. تو شروع کی ایک سٹوری کہ دنیا کریٹ کیسے ہوئی، کہ اللہ میاں نے کہا کہ فابت کہ جب مجھے حب ہوئی کہ میں جانا جاؤں، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کریٹ کی. کہ اسی طرح ہوا نا کہ ایک حسین نے، وہ کہتے ہیں نا اللہ جمیل و یحبل، اللہ جمیل یحب جمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور اس کو خوبصورتی پسند ہے. تو اللہ میاں نے ایک آئینہ بنایا، دنیا بنائی. آئینہ بھی آپ دیکھیں تو آگے وہ گلاس ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک مٹیریل لگایا جاتا ہے، مادہ لگایا جاتا ہے کہ ایک کیا کہتے ہیں، ایک مکسچر سا، سائیکل جسے کہتے ہیں، پیچھے سے روکا جاتا ہے اور پھر اس میں اپنا جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، عکس دیکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کریٹ کی اور سب سے پہلے نور محمد ہی کریٹ کیا، اور پھر ان سے جیسے آپ نہیں، پین نہیں ہوتا، پینسل ہوتی ہے کہ وہ خود بھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قلم کہا جاتا ہے نا، اور عقل اول وغیرہ بھی، تو انہوں نے اس سے دنیا کریٹ کی. اور
ایک ایسی دنیا بنائی کہ جس میں بڑی ہارمنی تھی. وہ تو بعد میں فال آف ایڈم وغیرہ ہوا یا جو بھی تھا. یعنی کہ لامحدود نے محدود ایک چیز بنائی اور اس میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا. اور انسان جو ہے اللہ میاں نے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی طرز پہ پیدا کیا ہے. اور پرفیکٹ ہیومن ہونا, انسان کامل ہونا یہ ہے کہ اس کے اندر خدا کی جو صفات ہیں وہ سب سے زیادہ میکسیمم اس کے اندر ریفلیکٹ ہو. اور آئینہ سب سے زیادہ آپ کا امیج کب ریفلیکٹ کرتا ہے؟ جب وہ صاف ہوتا ہے, جب اس گندگی سے پاک ہوتا ہے تو اس کے اندر سب سے زیادہ آپ ابھی گاڑی بھی چلا رہے ہو تو بار بار آئینہ صاف کرنا پڑتا ہے جب دھند آ جائے یا ڈسٹ کا کوئی طوفان آ جائے. تو اسی طرح ہمیں بھی اپنا آئینہ بار بار صاف کرنا پڑتا ہے اور چمکانا پڑتا ہے تو تاکہ خدا کی جو صفات ہے اس کا نور جو ہے وہ اس کے اندر واضح ہو. اب ہوا یہ کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمارا آئینہ جو ہے یہ دھندلا ہوتا گیا. ہم مادیت میں زیادہ چلے گئے روحانیت سے. اور انسان جو کہ اس کائنات کا کہتے ہیں سینٹر ہے اور اس کے لیے پوری یہ کائنات تخلیق کی گئی. اور جو خدا انسان کے ساتھ کنیکٹ ہے اس نے اپنی روح انسان میں پھونکی. اور یہ روح ہی ہے جو ہمارے اندر ایک ہمارے جو ڈفرینٹ اجزاء میرے آرگنز ہیں ان کو جوڑے ہوئے ہے. جیسے کہ اگر آپ کی روح نکل جائے تو سارے جو آپ کی باڈی کے پارٹس ہیں سارے کے سارے وہ تو کیا کہتے ہیں نا ہو جاتے ہیں, گل سڑ جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں. اور اسی کے بارے میں ہندو شاعر ہیں برج نارائن, ان کا ایک شعر ہے ذرا سنیے گا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب. یعنی کہ ہم ایلیمنٹ سے بنے, کوئی کہتے ہیں 92 ہے, کوئی کہتے ہیں 4 ایلیمنٹس ہیں, ایئر, واٹر اور فائر اور ارتھ اور ایک ایتھر وغیرہ کا بھی کہتے ہیں. تو ان ایلیمنٹس کا جو ہے نا ترتیب میں آپ نے جب دیا پروپورشن میں, اور یہ بھی ہے نا کہ جمیل کا بھی یہی لفظ ہوتا ہے کہ ایوری تھنگ جو ہر چیز جو پروپورشن میں خوبصورت تناسب ہوتا ہے اس میں. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. پریشاں ہونا ہے کہ بکھر جاتا ہے. آگے کہتے ہیں کہ درد دل پاسے وفا جذبہ ایمان ہونا. آدمیت یہی ہے اور یہی انسان ہونا. یعنی کہ وہ زندگی کی ڈیفینیشن, یعنی کہ جو لوگ روح کے قریب ہوتے ہیں, مذہب سے بالا تر ہوتے ہیں, وہ پھر ان چیزوں کو جان جاتے ہیں. ہے تو ریالٹی ایک ہی, پیچھے سے پیچھے جائیں جتنے بھی آپ کے روایتی مذہب ہیں وہ ایک کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں. جیسے کہ کرسچینٹی میں بھی جینیسس میں ہے نا کہ وین سول آف دا گاڈ موو آن دا فیس آف دا واٹر, تو جیسے کہ ہم سیکرڈ جیومیٹری دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اس نے پروپورشن میں ایک نقطے سے بات شروع ہوئی تھی. بابا بلے شاہ بھی کہتے ہیں گل ایک نقطے وچ مکتی ہے. آپ کیلیگرافی بھی آرٹ دیکھیں تو وہ ڈاٹس کا حساب ہوتا ہے کہ الف 7 نقطوں میں, کوئی 3 کہتا ہے, کوئی 5 کہتا ہے, ڈفرینٹ اسٹائل آف کیلیگرافی وغیرہ ہے. اور اب ہم ادب کی اگر بات کریں تو صوفیہ کرام کا بھی یہی فوکس ہوتا تھا کہ روحانیت کو جانا جائے, اپنی روح کے قریب ہونا جتنا ہوتے جائیں. اور ہارمنی کی بھی یہی ڈیفینیشن ہے کہ یونٹی ان ملٹیپلسٹی. اور صوفیہ کرام کا بھی ہمیشہ میسج ہارمنی رہا, یونٹی ان ملٹیپلسٹی, کہ انہوں نے ہر ایک انسان کو سینے سے لگایا ہے. اور ان کی کیا ایسی کوالٹیز ہوتی تھی کہ ہر شخص کو وہ کھینچتے تھے. یہی والی جیسے موسمہ نے بات کی تھی کہ ان کے اندر لو کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا تھا, اور ان کے اندر خدائی جو صفات ہیں جیسے کہ ٹالرنس ہے, کمپیشن ہے, اللہ میاں غفور الرحیم ہے, انصاف پسند ہے, اور یہ ساری کی ساری جو ہے کوالٹیز ان کے اندر موجود ہوتی ہیں, کہ وہ سب کو ایک ہی سمجھتے ہوتے تھے. اب ایک تھوڑا سا اسٹرکچر اگر آپ دیکھیں کہ اسلامک میٹا فزکس کا عالم ناسوت یعنی کہ فزیکل ورلڈ سے اوپر جو ہے عالم مثال ہے, پھر عالم جبروت ہے, اور پھر عالم لاہوت اور ہاہوت, اور اوپر جا کے ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ صرف انسان کی روح ہوتی ہے اور ساری روحیں اکٹھی ہوتی ہیں, ایک ہی روح جو ہے وہ کی طرح روحانی طور پہ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور صوفیہ کرام سب میں روح دیکھتے ہیں اور اپنا آپ دیکھتے ہیں. اور شیخ سعدی نے بھی تمام انسانیت کو ایک ہی جانا. انہوں نے ہندو مسلم سکھ فرق نہیں انہوں نے دیکھا. اور ان کا ایک قطعہ لکھا تھا UN کی بلڈنگ پہ نیو یارک میں
فارسی کے شعر ہے، ترجمہ بھی پیش کرتی ہوں کہ بنی آدم آزائے یک بھی کھرن کہ در آفرینش سے یک گہرن، کہ تمام انسان ایک ہی پیکر یعنی جسم کے مختلف حصے ہیں، ایک ہی جوہر اور روح سے تخلیق کیے گئے ہیں. دیگر عضو را نماند قرار چو عضوے به درد آورد روزگار، دیگر عضو را نماند قرار. یہ محل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر انہوں نے بیس کیا ہے کہ جس طرح جسم کی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، پورے جسم میں درد ہوتی ہے. تو کش محنت دیگران بے غمی نشاید کھ تھامد نہند آدمی. آگے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں انسان کے درد کا احساس نہیں ہے تو تم انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہو. اب ذرا ادب کی ذرا ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایک ادب رسپیکٹ کو بھی کہا جاتا ہے، اور اگر آپ اس کے روٹ میننگ دیکھیں، ایٹمالوجی دیکھیں تو یہ عربک ورڈ سے آیا ہے. تو وہاں پہ ادب جو مہمان نوازی، تواضع کے لیے، اور جو کھانا پیش کرنا، اس کی دعوت کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے. اور اس کے اندر جب مہمان نوازی کے اندر ایلیمنٹ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارے گھر بھی کوئی مہمان آتا ہے تو یو پریزنٹ یور بیسٹ نا، ایک سلیقے سے اس میں جو ہے آپ کو ادب میں شائستگی، سلیقہ، حسن سلوک، خوش بیانی کی اچھی گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں ایلیمنٹ اس میں ہیں شامل. اور آپ کو یہ ادب جو ہمارا اردو کا کلاسک ادب ہے، بے شک آپ پرشین کا لے لیں یا عربک کا لے لیں، اس میں آپ کو یہ سارے ایلیمنٹ جو میں نے بتائے آپ کو نظر آئیں گے. شیریں زبانی اور ایک لطافت ہے اس کے اندر. اور اسپیشلی پرٹیکولرلی آپ صوفی ادب دیکھ لیں. ہمارے ہاں جو پنجاب کا، اگر لوکل ہسٹری کی بات کریں، پنجاب کا 90% سے اوپر جو ادب ہے وہ ہمارے صوفیہ کرام کی شاعری ہے. چاہے بابا بلے شاہ ہوں، سلطان باہو ہوں، اپنے شاہ حسین ہوں، بابا فرید ہیں. تو یہ سارے کے سارے، اور اس میں آپ کو یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ جو ابھی ہم نے گفتگو کی، موسنا جی نے بات کی اور آپ لوگوں نے بھی بات کی، اس میں بھی یہی سارا یہ ہے کہ اپنے اندر جھانکنا. معرفت کا معنی بھی یہی ہے نا کہ عرفہ سے مطلب اس کا روٹ ورڈ ہے. عرفہ کا مطلب ہوتا ہے جاننا، کہ آپ اپنے آپ کو جانیں. خدا کو جاننے کے لیے اپنا آپ جاننا ضروری ہے، اور اپنے آپ کو جاننا، اپنی روح تک پہنچنا. جیسے کہ یہ صوفی لٹریچر میں لکھا ہے کہ پہلے آپ ہاریزونٹل جرنی کریں گے، اپنی اندر کی جو کثافتیں، آپ کے اندر جو ڈس ہارمنی ہے اس کو ہارمنی پہ لے کے آئیں گے. اور جتنی بھی آپ کے بیس ڈیزائر ہے، نفس ہے، جیسے اس کے ساتھ جو بھی آپ کی گریڈ ہے، گلٹنی ہے، 7 ڈیڈلی سیون بھی جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کو آپ دور کرتے ہوئے آپ اپنے اندر اچھی خصوصیات کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. اس کو تو قرآن میں بھی اسٹیٹس آف کو نفس کی کیا کہا ہے، لوامہ، اور کیا کہتے ہیں، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. تو خیر ٹاپ کی سب سے اوپر والی چیز ہو گئی. ہاں، ایک نفس ملہمہ بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو وہ کرتا ہے، اپنے آپ کو الزام دیتا ہے یا ملامت کرتا ہے. تو یہ چار تو میرے خیال میں آئی ہیں قرآن شریف میں بھی ہیں. اور جیسے تصوف کا لفظ ہے، ادھر پیرانے پیر کی کتاب ہے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی، دا سیکرٹ آف دا سیکرٹس، سر الاسرار. اس میں بھی انہوں نے تصوف کا جو طے کہا ہے کہ توبہ، ریپینٹنس کے پہلے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ، پہلے تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا نا آپ کر کیا رہے ہیں، کہ غلط ہے یا صحیح ہے. احساس ہوتا ہے، توبہ جاتے ہیں، پھر سواد سے ہوتا ہے صفا یعنی صفائی، آپ اس کو پیوریفائی کرتے ہیں. اور واؤ سے ہے ولایت، ولایت ولی سے نکلا ہے، مطلب فرینڈ آف گاڈ، یو بیکم فرینڈ آف گاڈ. کہ وہ علامہ کہتا ہے نا کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، زبان ہو جاتا ہوں، کان ہو جاتا ہوں اس کو. یعنی کہ پھر اس کے اوپر وہ صوفی کے اوپر ایک ایسا مومنٹ آتا ہے، پرٹیکولرلی آپ کے جو صوفیہ کرام، چاہے رومی ہوں، تار ہوں، سعدی ہوں، چاہے ہمارے بابا فرید ہوں، بلے شاہ ہوں یا وارث شاہ ہوں، تو ان کے اوپر ایسا مومنٹ آتا ہے کہ جس کو غالب کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. یہاں پہ چھوٹے ہمارے ینگ جنریشن بھی بیٹھی ہے، ان کو تھوڑا سا میننگ میں ایکسپلین کر دوں، یہ تھوڑے سے مشکل.
کہ اچھا یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے سینئر موسنا اور یہ وہ ہم لوگ کیونکہ وزڈم کے بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹ، اب وہاں سے جو چیز سیکھی ہے جو مجھے یاد رہ گئی ہے، اب عالم خیال بھی جیسے ایک ہائرارکی ہے نا کہ ہم وی آر ناٹ دس باڈی، ہمارے آگے آگے ریمز ہیں ان سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں، اس میں ایک عالم خیال بھی ہوتا ہے. تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، کہ یعنی یہ خیال ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں. تو صوفیہ کرام اور جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، جیسے کہ کتاب ہے اسلامک آرٹ اینڈ اسپرچویلٹی، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ آپ جو صوفی ہوتا ہے اور اسپیشلی جب وہ آرٹسٹ ہو، چاہے وہ پوئٹ ہو، چاہے وہ کیلیگرافر ہو، چاہے وہ موسیقی سے اس کا تعلق ہو، میوزیشین ہو، قوالیز ہو، یا کوئی بھی آرکیٹیکچر وغیرہ یہ آرٹ ہے، تو وہ آپ کے اوپر آپ خالی ہو جاتے ہیں اینڈ یو بیکم پین ان دا ہینڈ آف گاڈ. تو وہ خدا کی طرف سے نازل ہوتے ہیں. جیسے کہ اسی طرح یہ غالب جو کہہ رہے ہیں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. سریر خامہ جب آپ لکھتے ہیں تو پین کی ہلکی ہلکی اسکریچنگ کی ساؤنڈ آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں سریر خامہ. سریر آواز، خامہ پین، اور نوائے آواز کو کہتے ہیں سروش، فرشتوں کے جو پر ہیں ان کی سرسراہٹ کی آواز ہے جو اسکریچنگ میں ہے. تو پھر آپ سوچیں کہ جب ایسے لوگ جن کا خود دل ذکر ہے، وہ جب کوئی بھی آرٹ کریٹ کرتے ہوں، چاہے وہ ادب ہے، چاہے میوزک ہے، چاہے آرکیٹیکچر ہے، کیلیگرافی ہے، کوئی بھی آرٹ ہے، تو وہ آرٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو اس کے اندر برقع محمدیہ جسے کہتے ہیں سید حسین نصر، وہ جاری ہوتی ہیں. تو وہ آپ کو خدا کی یاد دلاتے ہیں اور آپ کو روح سے جوڑتے ہیں. روح جو ہے آپ کو خدا کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ وہ تو اس نے اپنی ہی روح میں سے پھونکی ہوئی ہے. تو اور جو پھر ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں پہ اس کے دل میں سارے لوگوں کے لیے کیپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کہ ابن عربی کہتے ہیں نا کہ لقد سارا قلبی قابل کل صورتی، کہ ہم تو اب یہ جو فزیکل فارمز ہیں کہ ایک ایسا مومنٹ آتا ہے کہ جس کے بارے میں ابن عربی کہتے ہیں کہ جب میرا دل تمام صورتوں یعنی فارمز کے قابل ہو گیا، تو اس میں مرغزار، ہرن، دیر و حرم، بت خانے سب سما گئے. اس میں تورات کی تختیاں، قرآن کے صفحے سب سما گئے. میرا مذہب عشق ہے، جہاں چاہے لے چلے، یہی میرا دین و ایمان ہے. اس کے آخر میں ایک مولانا رومی کے بھی شعر پیش کروں گی، وہ بھی اسی سے ہی ملتے جلتے. اب مجھے یہاں پہ صوفیہ کرام کے ہم ادب کی بات کر رہے تھے، تو وہ جب ان کا میں بھول گئی ہوں اچھا، صوفیہ کرام کے ہم لٹریچر کی بات کر رہے تھے کہ آپ نے ایک کامن تھیم دیکھا ہوگا کہ موویز وغیرہ میں بھی ہوتا ہے، اور گریک لٹریچر کے بھی آپ پیچھے جائیں تو ان کے جو میتھس وغیرہ ہوتی ہیں کہ ولن اور ہیرو ہیروئن اور ایک بیچ میں ولن ہوتا ہے. تو جو گریک آپ کا جو تھا تھیٹر، اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ گاڈز ہوتے تھے اور ایک ولن ہوتا تھا. ہمارے یہاں بھی ایک شیطان کو بھی انہوں نے ولن دکھایا ہوا ہے. تو ہمارے اگر اسپیشلی ادب میں دیکھیں تو ہمارا ہیر رانجھا دیکھ لیں، مرزا صاحبہ دیکھ لیں، لیلا مجنو دیکھ لیں، شیریں فرہاد، مرزا صاحبہ. پرٹیکولرلی اگر میں ہیر کی بات کروں جو وارث شاہ نے لکھی، ان کے مرشد نے کہا تھا کہ آپ یہ لکھیں سوشل لوگوں کی ٹریننگ کے لیے اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے. اب مولانا رومی کی جو پہلی سٹوری ہے بادشاہ اور کنیز کی، وہ سٹوری بھی اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے جو رانجھا ہے وہ جسم میں اینڈ میں کہتے ہیں ان کی جو کافی نمبر ہے نا 632 ہیر وارث شاہ، کہتے ہیں جو جسم ہے وہ رانجھا ہے اور ہیر جو ہے وہ روح ہے، اور جو قیدو ہے جو ان کا ولن ہوتا ہے، دونوں کا ملن نہیں ہونے دیتا. نفس بھی ایسے ہی ہے نا کہ آپ کو روح کی طرف آنے نہیں دیتا، کبھی ادھر الجھا رہا ہے، کبھی ادھر الجھا رہا ہے، کوئی نہ کوئی جسے کہتے ہیں نا رولا ڈالا ہوا ہے، کبھی ادھر پھنسا رہا ہے، کبھی یہ ڈیزائر کبھی وہ ڈیزائر. تو وہ دونوں کا آپس میں الائنمنٹ نہیں ہونے دیتا. تو ایکچولی ہونا ہی کیا یہ چاہیے جو یہ صوفیہ کرام جو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے الائنمنٹ آف باڈی، سول اینڈ اسپرٹ ہونی چاہیے. جیسے ہیر رانجھا کا جو وصل تھا، ہیرو ہیروئن کا جو وصل ہوتا ہے، تو آپ نے جو ولن ہے اس کو شکست دے کے جو ہے ان دونوں کی یونین کرانی ہوتی ہے، ایک پوائنٹ پہ سینٹر پہ لانا ہوتا ہے. اور
یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ ہم نے کیسے اٹین کرنا ہے، کہ ایک بڑی پھر لمبی چوڑی سٹوری چلتی ہے کہ کیسے نیگیٹیوٹی کو شکست دی جاتی ہے، کہ اور کیا کیا ان کے اوپر مسئلے مسائل آتے ہیں، اور پھر بیچ میں ان کے ایک اسپرچل ماسٹر بھی دکھائے جاتے ہیں چاہے کوئی بھی سٹوریز ہوں، تو کہ پھر وہ رانجھا جو ہے وہ ایک جوگی ناتھ جو ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، تو وہ ایکچولی کوئی مرشد یا کوئی گائیڈ یا اسپرچل آپ کو کوئی ماسٹر مل جائے تو وہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہم پیشنٹ ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا اس کو کیا تکلیف ہے، ڈاکٹر دیکھ کے بتاتا ہے اور سجیسٹ کرتا ہے یہ کرنا ہے، آپ کے اندر یہ مسئلے مسائل ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری بھی دیکھیں ہمارے جو صوفیہ کرام ہیں یہاں پہ، داتا صاحب کی ہمارے دور اگر ہم صرف لاہور کو ہی دیکھ لیں، داتا صاحب ہیں یہاں پہ جو ان کے پاس ہندو سکھ مسلم سارے آتے ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کی جو بجلی وغیرہ لگوائی مثلا میلا رام وغیرہ نے ان کی جتنی بھی بجلی وغیرہ ان کی اور یہ سارا کام وغیرہ ان لوگوں نے کیے، اور اگر ہسٹری دیکھیں ہم لاہور کی تو لاہور کا جو نام ہے رامائن میں لکھا ہوا ہے کہ جو تھا کیا نام تھا اس کا، رام کے دو بیٹے تھے لو اور کسو، کسو کے نام پہ کسور بنا اور یہاں لوہ کے نام پہ لاہور بنا، اور یہاں پہ ایک وقت تھا ہندو سکھ مسلمان سب اکٹھے رہتے ہوتے تھے، اور پنجاب کی اگر بات کریں تو ہمارے جو بابا فرید ہیں، سکھوں کی جو کتاب ہے مقدس کتاب، ان کے گرو نانک نے گرنتھ میں ان کے شلوک وہاں اکٹھے کیے ہیں، 140 120 کے قریب ہیں، ہمیں اور کہیں سے ہسٹری نہیں ملتی تو ہم وہاں سے ان کی کتاب سے ہم اٹھاتے ہیں گرو نانک کے۔ پھر ہمارے جو آپ لوگ جانتے ہوں گے میاں میر صاحب ہیں، ان کا جو گولڈن ٹیمپل تھا ان کا افتتاح کرنے وہاں پہ گئے تھے، اور ان کی جو لائبریری بنی ہوئی ان کے مزار پہ وہ بھی کہتے ہیں سکھوں نے بنوائی تھی، اور ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 1947 سے پہلے ہی دیکھ لیں کہ اچرا وغیرہ، اچرا کا بھی جیسے کہتے ہیں یہ دیوی تھی، مندر ابھی بھی وہاں پہ ان کے باقیات موجود ہیں، یہاں پہ مندر ہوتے تھے اچرا دیوی جن کو کہتے ہیں، ان کے نام پہ یہ اچرا کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یہاں پہ کافی ہندو وغیرہ رہتے ہوتے تھے، بلکہ پہلا بینک بھی لاہور کا جو تھا وہ ہندوؤں نے ہی بنایا تھا، ایک وقت تھا بہت زیادہ، مطلب بتانا ہی چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ بہت زیادہ ہارمنی تھی، انٹرفیتھ ہارمنی، مگر اب جیسے جیسے اب یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم اس کی بات کریں ہندو میتھولوجی کی بھی اور گریک میتھولوجی کی بھی، کہ جب یہ کائنات بنی تو ہندو میتھولوجی کے مطابق کہ یہاں پہ دو فورسز ہوتی تھی، لائٹ فورسز اینڈ ڈارکنیس کی فورسز، جس کو دیوا بھی کہا جاتا ہے، ان کو فرشتوں کو کہہ لیں آپ، جو دیے کا نام وہاں سے آیا کہ لائٹ کا جو ہے، اور اشورا ان کو کہتے تھے، شیطان وغیرہ، سفلی جو ہے قوتیں ہوتی تھیں، تو ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، پھر جو دیوا تھے لائٹ فورسز تھے اینجلس کہہ لیں، انہوں نے پھر ایز ابو ایز بلو یہاں پہ ایک ہارمنی پہ دنیا کا ایک نقشہ جو ہے وہ کھینچا۔ اب جیسے خانہ کعبہ کو بھی کہتے ہیں نا کہ اوپر بیت المعمون ہے تو نیچے اس کے ایگزیکٹ خانہ کعبہ ہے، تو ایک وقت میں بڑا یہاں پہ پیس اور ہارمنی تھی۔ اور پھر اگر گریک کی میتھولوجی میں جائیں تو وہاں پہ بھی ٹائٹنس اور گاڈس وغیرہ کی لڑائیاں رہتی تھیں، پھر انہوں نے بھی یہ دنیا قائم کی، ہارمنی قائم کی، اور اس کے اندر اسپرچولیٹی کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا تھا۔ اب جیسے کہتے ہیں گولڈن ایج تھی، ایک زمانہ تھا گریک میتھولوجی میں، پھر اس کے بعد سلور ایج آئی، پھر برونز ایج آئی، اور اب وہ کہتے ہیں آئرن ایج ہے۔ اسی طرح اگر ہندو میتھولوجی میں دیکھ لیں تو ہم وہ بھی 4 یوگ کہتے ہیں، کون کون سا کوئی یوگ یاد ہے؟ آخری جو آج کل جو کل یوگ چل رہا ہے، جس کو آپ آئرن ایج بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اب یہ ڈارک فورسز جو ہیں اس میں زیادہ ایکٹیو ہو رہی ہیں۔ تو ایکچولی ہوا یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ اس جسم اور روح کا کمبینیشن ہے نا، اور فساد کب ہوا کہ جب ہم مادیت کی طرف، میٹیریلزم کی طرف زیادہ چلے گئے، کہ انسان اپنے سینٹر سے ہٹ کے اپنی روح سے الگ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے جو جتنے بھی آپ کو فساد کے ڈس ہارمنی آپ دیکھ رہے ہیں، خیاس دیکھ رہے ہیں، تو اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ ہم اپنی روح سے دور ہو گئے۔ اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو آپ کو یہ ڈس ہارمنی ہے، خیاس ہے، آپ کو آرٹ میں نظر آ رہا ہے، آج کل کی شاعری دیکھ لیں، آج کل کا ادب،
سارا نہیں میں کہوں گی, اور آرکیٹیکچر ونگیٹ میں ڈیزائن اور ساری چیزیں اس میں بھی بننے, جیسے پرانے جیسے یہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, منیچر کے ٹریڈیشنل منیچر کی سینٹریلٹی ہوتی تھی کہ پیج کا یہ پہلے نکالتے ہیں, ایک سینٹر پوائنٹ نکالتے ہیں, پھر اس سے شروع کرتے ہیں, اور بڑی ہارمنی پروپورشن میرا ہوتا تھا, اور پھر کیلیگرافی میرا بھی, اس کے بھی کچھ ڈیوائن اصول ہوتے تھے, اور مطلب ہر چیز میں. اب اسی کا یہی ایک رزلٹ ہوا ہے نا کہ انسان اپنی حقیقت سے دور ہوا ہے, تو اب یہ انوائرمنٹ کا کتنا مسئلہ آ گیا ہے. سارا آپ کی کنزیومرزم, کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ نیڈ, آپ فزیکل نیڈس کے پیچھے, ڈیزائرس کے پیچھے, نفس کے اس کے پیچھے جا رہے ہیں, اور یہ انسان کہہ رہا ہے زیادہ سے زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں, اور تباہی ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو مطلب اس کا مطلب جسٹ یہ, اس کا مین یہی ہے کہ اصل مسئلہ روح سے دوری کا ہے, اور روح سے دوری ہوئی ہے تو آپ کے انٹرفیت ہارمنی تو دور کی بات, کہ اگر آپ کے اندر ہارمنی نہیں ہے, آپ روح کے قریب نہیں, روح کے قریب آئیں گے تو ہارمنی ہوگی, تو آپ خود پیسفل نہیں ہیں, آپ کے گھر کے افراد سے لڑائی ہوگی, ہمسایوں سے لڑیں گے, آپ اپنے فرقوں سے لڑیں گے, اپنے ہی مذہب کے فرقوں کے بیچ میں لڑائی ہیں, پھر بین المذاہب لڑائی ہیں. تو پھر یہ ضرورت میرے خیال ہے اسی دور کی ہے, کہ میں تو یہی مجھے تو یہی نظر آیا ہے کہ آپ لٹریچر, اسپیشلی صوفی لٹریچر, مولانا رومی کو پڑھ لیں, یا اپنے پنجابی لٹریچر اتنے آپ کے ہیں, صوفی لٹریچر ہے, ہیر وارث شاہ پڑھ لیں, سیف الملوک پڑھ لیں, بابا بلے شاہ کو پڑھ لیں, جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے, دل کسے دا نہ ڈھاوی کہ دل رب دل وچ وسدا. تو یہ ایسے آپ کو اس طرف لے کے جائیں گے کہ ایسی کوالٹیز, آپ جیسے آپ کسی بھی اس میں بیٹھتے ہیں, کسی بھی جہاں ڈیسائٹل وغیرہ ہوتا ہے, کہ جس کو سما بھی کہا جاتا ہے, سما پوئٹری ریسیٹیشن, اور اس کو سننا اس کو بھی سما میں ہی کنسیڈر ہوتا ہے. سما بیسکلی ہوتا ہے ہیئرنگس ہے نا. تو کوئی بھی چیز آپ بیٹھ کے, جو ایسی چیز جو آپ کو خدا سے جوڑتی ہے, روح سے جوڑتی ہے, تو اس کو سما کہا جاتا ہے. تو اس میں موسیقی بھی آ جاتی ہے, قوالی بھی آ جاتی ہے, پوئٹری ریسیٹیشن وغیرہ کو بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے آخر میں جو ہے ایک بھگت کبیر کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ کہاں سے آئے کہاں کو جاؤ گے, خبر کرو اپنے تن کی. کہ اب شاید نہیں بلکہ یقیناً ایک ضرورت اس دور کی یہی ہے, بلکہ ہر دور کی, ایک انسان اپنی طرف دیکھے کہ کہاں سے آئے ہو, کہ آپ کو خدا نے بنایا ہے اپنے امیج پہ. اور جو انسان اسپیشلی صوفیہ کرام وہ خدا کے اخلاق کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور کہ کہاں سے آئے ہو, کہ خدا کی طرف سے آئے اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہو. اپنے آپ کو پہچانو گے تو خدا پہچانے, کہاں کو جاؤ گے, اسی کے پاس ہی واپس جانا ہے. نفس مطمئنہ بن کے کوشش تو یہی ہے, پیرامیٹرز ہمیں دیے ہوئے. خبر کرو اپنے تن کی, کہ اپنے یہ جو باڈی ڈیزائرز ہیں اپنے نفس کی ہیں, اس کو ذرا کنٹرول کرو. دیکھو یہ تمہیں کہاں کھینچ لے کے جا رہا ہے. جیسے مولانا رومی بھی کہتے ہیں نا کہ رانجھا ایک دفعہ اس کا اونٹنی پہ بیٹھ کے جا رہا تھا. اونٹنی وہ کہتے ہیں کہ جسم ہے, اور اونٹنی جو ہے وہ واپس کہیں اور بھاگی جاتی تھی اپنے بچے کی طرف, اور یہ اس کو لیلا کی طرف بھگاتا تھا مجنوں. تو نے کہا کہ جو اونٹنی کا جو بچہ ہے وہ آپ کی ڈیزائرز ہیں جو اپنی طرف کھینچتی ہیں, اور آپ نے تو اصل میں لیلا کی طرف جانا ہے جو کہ آپ کی روح ہے. تو وہ یہی کہا کہ اس کو, آپ کو جتنا کنٹرول آپ کا اپنی جو ہے نا, جیسے مولانا رومی ایک اور بھی کہتے ہیں کہ جیسے حضرت عیسیٰ ان کا گدھا بہت مشہور ہے. اس کی بھی کہانی پڑھی ہے کہ حضور مولانا رومی کو, کہ جو گدھا ہے وہ جسم ہے, اور روح جو حضرت عیسیٰ کو بھی روح اللہ کہتے ہیں, روح اللہ بھی کہا جاتا ہے. ہاں, کلمات اللہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس کا کنٹرول جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے باڈی کے اوپر نا. اور آخر میں جیسے کہ محسنہ جی نے کہا تھا کہ اصل تو ایلیمنٹ لو کا ایلیمنٹ ہے, جو کہ آپ کو صوفیہ کرام کے ہاں بھی ملتا ہے, اور جو اپنے اندر بھی جگانا پڑتا ہے. اپنے اندر یہ ایلیمنٹ زیادہ ہوگا تو آپ, جیسے محسنہ جی کہا کہ یو ہیو ٹو لو یور سیلف. اگر آپ نے ارد گرد کے انسانوں کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ جو ہے آپ نے محبت کرنا سیکھنی ہے, تو اس کا جو سولوشن ہے مولانا رومی دیتے ہیں آخر میں, اس سے کرتے ہیں کہ اختتام
صوفیاء کرام اسپیشلی جو بڑے صغیر ہیں چشت کے بزرگان دین، ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ گائکی کے تھرو اور موسیقی کے تھرو اپنا پیغام دیتے ہوتے تھے. تو فاروق صاحب مسا جی کی اجازت سے آخر میں مولانا کے چند اشعار. شاد باشے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملے شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے میرے اچھے جنون والے عشق، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے عشق جو کہ طبیب ہے تمام علتوں کا، بیماریوں کا، تکلیفوں کا. جس میں خاک از عشق بر افلاک شد، کو چالاک شد. جسم خاک، آپ کا جو ارتھلی جو باڈی ہے، خاکی جو جسم ہے، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، وہ صرف عشق کی صفت کے بدولت آسمانوں پہ جا پہنچتا ہے. جسم خاک از بر افلاک شد، کوہ در رقص آمد و چالاک شد. اور یہ اس عشق میں اتنی طاقت ہے کہ یہ پہاڑ کو جیسے بھاری چیزیں بھی یہ ہلا دیتا ہے، موو کر دیتا ہے. کوہ در رقص آمد و کی رقص میں آ جاتے ہیں، وہ چالاک شد، اور یہ چالاک اور مستعد ہو جاتے، ایکٹیو ہو جاتے ہیں. عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد مرد عالم کامیاب. عقل آمد. اچھا، یہاں پہ عقل سے مراد مولانا رومی کے ہاں دو عقل، ایک عقل کلی ہے اور ایک عقل جزوی ہے. تو یہاں پہ جو ہم عقل کہہ رہے ہیں وہ نہیں، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ پہلی جو عقل تھے وہ تھے، اور جو وزڈم آپ کہہ لیں. یہاں سے مراد ہے وہ عقل جو 2+2 کرتی ہے، یہ نفع نقصان اور یہ ساری چیزیں. کہ ہم تو کہتے ہیں، صوفیہ کرام تو کہتے ہیں یہاں پہ تم دو گے تو تمہیں اور ملے گا، ساتھ دنیا میں 7 ٹائمز ملے گا، آخرت میں 70 ٹائمز ملے گا. اور عشق میں تو بالکل بھی یہ پلس مائنس نہیں ہوتا، آپ تو بس ایک ٹرانسفارمیشن. اور صوفیزم کا ایک یہی مطلب ہوتا ہے، ٹرانسفارمیشن آف یور سول ہوتا ہے. الکیمی بھی جسے کہا جاتا ہے کہ ایک لوہے کے گندے مندے ٹکڑے کو جو ہے نا سونا بنانا. تو یہ بھی صوفیزم کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ یہ جو ایک جب سونا کیسے بنا جاتا ہے. تو یہی کہتے ہیں کہ عقل آمد، ریشنل تھنکنگ، جو ایک چھوٹی سی جو پھنسی ہوئی عقل ہے، محدود. عقل آمد دین و دنیا شد خراب، آپ کی دنیا اور آپ کا دین دونوں خراب ہو گئے، دونوں گئے. اب اس کے بارے میں جیسے کل ہی تیمور صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ
مسئلہ کیوں آ گیا کہ اب لوگ مذہب سے جیسے بات کی کہ مذہب جو ہے یہ خرابی پیدا کر رہا ہے، یہ کیوں ایسے ہوا ہے؟ حالانکہ وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات ہیں، وہ تو محبت عشق سکھاتی ہیں. صوفیہ کرام کا بھی یہی طریقہ ہے. یہ کیا ہو گیا کہ کیوں ہم فسادی ہو گئے کہ ہم مسلمان ایک مسلمان کو پتھر فرقے میں ہو گیا؟ تو یہی مسئلہ ہے کہ وہ روح سے دور ہو گیا، فارمز میں پھنس گیا ہے کہ ظاہری باتوں میں ہاتھ ایسے کر. تو اب یہ فارم کے اوپر جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں ایک اور بات تو میں بتانا بھول ہی گئی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اس چیز کا معنی کیا ہے، ادب میں کہتے ہیں کہ اس کا معنی، معنیت کا جو لفظ ہے وہ پرشین سے آیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے روحانیت. کس چیز کا معنی تو بتانے کا مطلب روحانیت ہوتا ہے، معنویت. اور یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، معنویت صورت و معنی، فارمز اینڈ اسپرچویلٹی. تو ہم فارمز میں پھنس گئے ہیں کہ یہ ریشنل کیا ہے کہ کیا شعر تھا ابھی میں جو پڑھی تھی، آمد دین و دنیا شد خراب، آپ نے اپنی دین و دنیا دونوں خراب کر لیے. اور عشق آمد بر دو عالم کامیاب، عشق جب آیا آپ کے دونوں عالم، دنیا بھی آخرت بھی، سب میں کامیابی ہی کامیابی ہے. ایک اور چیز میں جو ضروری چیز تھی ادب کے حوالے سے جو میں آخر میں بتانا چاہوں گی کہ لٹریچر کا جو ادب کا ایک میننگ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے جو جذبات، احساسات، آپ کے خیال، ان کا اظہار ہوتا ہے الفاظوں میں. الفاظ تو کنٹینر ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے کہ ایک ہی لفظ ہے، اس کی ادائیگی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اس کا کیا معنی ہے. اور جو جتنی دل سے بات نکلتی ہے، جتنا لٹریچر جو دل سے لکھا جاتا ہے، روح سے جاتا ہے، وہ روح پہ آ کے اثر کرتا ہے. اب اگر ہم روٹ ورڈ دیکھیں اس کا، بیت کہتے ہیں نا شعر کو، شعر بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، بیت اللہ وغیرہ بھی کہا جاتا ہے. اور ہر بیت کے 2 مصرے ہوتے ہیں، 2 لائنز ہوتی ہیں. ہر شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں نا، تو لائن جس کو کہتے ہیں. اور مصرے کا مطلب ہوتا ہے دروازہ نہیں ہوتا، اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، وہ کھولتے ہیں. یعنی کہ آپ الفاظ کی دروازے جو ہے، جو ٹینجیبل تھنگ ہے، اس کھولتے کھولتے آپ معنویت کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ روحانیت کی طرف جاتے ہیں کہ اس کی روح نے کیا کہا. اسی لیے ابھی بھی دیکھیں رومی کے اشعار ہیں یا قرآن کو بھی ایون کے لے لیں، لفظ تو کنٹینر، ابھی تک ان کے معنی آ رہے ہیں، ابھی تک انٹرپریٹیشن پہ انٹرپریٹیشن لکھی جا رہی ہے رومی کی. ہمارے جیسے اور ہیر وارث شاہ کو بھی دیکھ لیں، یہاں پہ بابا بلے شاہ کے بھی، ان کے اوپر انٹرپریٹیشن پہ انٹرپریٹیشن آئی. کتنی گہری چیزیں ہیں کہ لوگ ابھی تک ان کی روح کو پہنچ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں. اور آخر میں آپ لوگوں کا کوئی سوال یا کوئی کامنٹ، کوئی کچھ کہنا چاہے؟